فرمائیے گا کہ آپ جیسے بانی اراکین ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور بہت دوسرے کئی سینئر ترین اراکین ہیں، اس کے باوجود آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب نے کیوں ایک نووارد کو اپنی جگہ اپنا جانشین چاہے عبوری حیثیت میں منتخب کیا ہو یا اس کو نامنیٹ کیا ہو، ایسا کیوں کرا انہوں نے؟ دیکھیے یہ سارا کچھ عبوری کیا گیا ہے، اس میں کوئی ایسی پارٹی کے اندر خلفشار نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے آنے والے وقت میں۔ اس کے لیے ہمیں اس چیئرمین کی یا عبوری چیئرمین کی ضرورت ہے جو کاغذات دستخط کر سکتا ہو، جو کہ روزمرہ کے کچھ معاملات طے کر سکتا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے جتنے سینئر عہدیدار تھے بیشتر جو ہیں وہ بشمول چیئرمین کے، وائس چیئرمین کے، پریزیڈنٹ کے اور جتنے ہمارے پارٹی کے جو سینئر ارکان ہیں یا وہ مختلف وقتوں پر پارٹی کے اہم عہدے پر رہے ہیں، وہ سارے اس وقت یا جیل میں ہیں یا پھر مجبور ہیں روپوش ہونے کے لیے یا زیر زمین ہونے کے لیے۔ اس لیے ان حالات میں جو فنکشنل کام ہیں جیسے کہ ٹکٹوں کے ایوارڈ ہو گیا یا دستخط کرانے ہو گئے پارٹی کے بہاف پر کسی لیٹر پر، اس کے لیے ہمیں ایک فنکشنل چیئرمین چاہیے۔ اس کے لیے خان صاحب نے نامزد کر دیا ہے۔ چیئرمین وہ خود ہی ہیں، چیئرمین وہی رہیں گے، لیکن اس وقت ایک قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے محض قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے، کیونکہ وہ قانون دان بھی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اب جو الیکشن کا مرحلہ ہے اس میں چند چیزیں تو کلیئر ہیں کہ خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر سیٹ پہ الیکشن لڑا جائے گا، مکمل طور پہ حصہ لیا جائے گا، کسی صورت میں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ وہ پارٹی ہے جو کہ بدترین اپنی جو جب سے اس نے جنم لیا ہے اس کے بعد کے بدترین بحران کا شکار ہے، جیسے کہ بھی آپ نے بھی تصدیق کی کہ اس کے تقریباً تمام کلیدی رہنما یا تو گرفتار ہیں یا روپوش ہیں، زیر زمین ہیں، یا یہ کہ وہ مختلف کیفیات کے اندر دوسری جماعتوں میں چلے گئے، اکثر نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ یہ ایک نیا جنم ہے پی ٹی آئی کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو، اور پھر سامنے الیکشنز کھڑے ہیں اور خود خان صاحب جیل میں ہیں، تو اس پورے مرحلے کو اس کو ایک الیکشنرنگ میں ڈالنا یہ بہت ایک ہمالیائی چیلنج ہے۔ ویسے تو بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت ہو رہی ہے اور نافذ کی جا رہی ہے۔ بہت بڑی زیادتیاں ہیں، پاکستان کی تاریخ کی ایک سب سے بڑی وکٹمائزیشن اس وقت ہو رہی ہے اس سیاسی جماعت کے ساتھ جو ملک میں اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس سیاسی لیڈر کے ساتھ جو کہ ملک میں سب سے زیادہ پاپولر سیاسی لیڈر ہے۔ یہ جان بوجھ کر ایک سیاسی جماعت کو اور ایک سیاسی لیڈر کو جو کہ لوگوں میں بہت زیادہ ہردل عزیز ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت اہم موڑ ہے کہ اس سے زیادہ زیادتی کسی پر ہو نہیں سکتی سیاست میں، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو خان صاحب اس وقت بہرحال یہ ہے کہ جو قانونی مسائل ہیں اس کی وجہ سے صرف جو پی ٹی آئی کے نامور رہنما ہیں یا جو چیدہ کلیدی رہنما ہیں ان میں صرف عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی ہو چکی ہے۔ باقی جتنی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ جیل میں ہے یا مقدمات کی زد میں ہے یا ان پہ کوئی اور نئے کیسز ہیں، ان میں سے کوئی ایک نامور کوئی ایسی شخصیت نہیں جو الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو وہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی لڑیں گے اور قومی الیکشن بھی لڑیں گے وہ سب لوگ۔ صحیح ہے بات، وہ بالکل لڑیں گے، ان کا حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑے۔ ان جو کانوکٹ نہیں ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں، چاہے ان کو جیل میں رکھا ہے، ڈیٹینشن میں رکھا ہے یا جو بھی ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں توشہ خانہ کیس میں بھی بہت زیادتی ہوئی ہے، جس انداز سے کنوکشن کی گئی، جلدی ٹرائل نبھایا گیا اور اس کے بعد پھر اپیل میں صرف سینٹنس سسپینڈ کی گئی، کنوکشن نہیں کی گئی، یہ بھی بہت زیادتی تھی۔ بہر صورت ہم ہر قسم کی زیادتی، ہر قسم کی ناانصافی کو اس وقت برداشت کیے ہوئے ہیں،
لیکن ہم قوم کی خاطر ہم پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ ہر پارٹی کو جس کو چاہے اور جس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو چاہے وہ ووٹ دے۔ اب جو حکمت عملی ترتیب دینی ہے، کیونکہ کوئی خان صاحب کوئی پراپر کوئی میٹنگ تو نہیں کر سکتی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، اور کہ الیکشن اسٹریٹجی ہے، پھر الیکشن کے لحاظ سے دسیوں بہت کلیدی فیصلے اور اقدامات کرنے ہوتے ہیں، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ گوہر علی خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے؟ جی، گوہر علی خان صاحب اپنا ایک رول پلے کریں گے، لیکن بہرحال اس میں اور لوگ بھی، بے شک وہ کچھ لوگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ اپنا رول پلے کریں گے، اور اس صورت میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اریسٹڈ نہیں ہیں، وہ بھی اپنا کام کریں گے۔ لہٰذا امید ہے کہ جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے خاطر خواہ ہوگی۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک طویل اور غیر معمولی خط تحریر کیا ہے عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، عدالتی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اس کی اہمیت بتائیے، اور کیا آپ کو توقع ہے کہ اس کا جواب دیں گے چیف جسٹس آف پاکستان، یا اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لیں گے؟ دیکھیے، یہ جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے، وہ انہوں نے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کہتے ہیں، آرٹیکل 184(3) بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کو جورسڈکشن دی گئی ہے کہ جہاں فنڈامنٹل رائٹس کی بہت بڑی تعداد میں، یہ بہت عام علاقے میں جب خلاف ورزی ہو تو سپریم کورٹ جو ہے نہ صرف درخواست پہ بلکہ سو موٹو بھی لے سکتی ہے۔ تو خطوط اس قسم کے بھیجے جاتے ہیں تاکہ چیف جسٹس چاہے تو اس میں سو موٹو اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ بہت مناسب موقع ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے ہزاروں ورکرز، سینکڑوں خواتین جو ہیں اس وقت انلیگلی اور بہت غلط طریقے سے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، بنیادی حقوق کو پامال کرتے ہوئے جس طرح ان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے، اور اس خط کی بنیاد پر سب سے جو ہردل عزیز سیاسی لیڈر جب لکھ رہا ہے کہ یہ میری پارٹی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ ہیومن رائٹس سیل جو بنایا گیا ہے سپریم کورٹ میں، ان میں اس قسم کے خطوط وصول ہوتے ہیں۔ مگر خان صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ اس حوالے سے ایک درخواست ہے بیرسٹر اعتزاز احسن نے بھی انہی معاملات پہ سپریم کورٹ میں داخل کرائی تھی، مگر اس پہ اعتراض لگ گیا رجسٹرار کا، اور وہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو گیا۔ کتنی آپ کو امید ہے کہ ان معاملات پہ، اور ویسے بھی سو موٹو کے پاورز اب چیف جسٹس کے پاس نہیں ہیں، ان تمام پس منظر میں اعتزاز احسن صاحب کی درخواست اور یہ تمام معاملات کے پس منظر میں کہ اس جو آواز ہے یا یہ جو درخواست ہے، اس کی کوئی پذیرائی ہوگی، کوئی مثبت پذیرائی ہوگی سپریم کورٹ سے؟ دیکھیے، وہ درخواست ایک اور چیز ہے، درخواست ایک فارمل آرٹیکل 184(3) کی درخواست ہوتی ہے، اس پہ اعتراضات بھی لگتے ہیں، ان پر اپیلیں بھی سنی جاتی ہیں، وہ ایک اور بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ درخواست بھی جو تھی اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو۔ اسی طرح جو خط ہے اور ایک پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے، اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اس پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ دیکھیے، اگر نہیں بھی ہے چیف جسٹس کے اکیلے کے پاس تو وہ 3 ججز کے، ان کے ساتھ 2 اور ججز، سینئر ججز کے پاس اختیار تو ہے، لیکن وہ معاملہ تو چیف جسٹس نے ان کے سامنے لے کے آنا ہے کہ یہ خط موصول ہوا ہے، آپ بتائیے کیا اس کا سو موٹو نوٹس لے کہ نہ لیں، اور اس کو فکس کریں کہ نہ کریں۔ تو اس لیے چیف جسٹس ہی ریلیونٹ اتھارٹی ہے جس کو اس قسم کے خط ایڈریس کیے جا سکتے ہیں۔ مگر ایک درخواست جو سپریم کورٹ پہ جس کی سماعت ہو رہی تھی، اور وہ عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، وہ معاملہ تو آگے نہیں بڑھا ہے، اس میں تو اب ڈیٹ پڑ گئی ہے۔
دیکھیے بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جلد ایکشن لینا چاہیے. ابھی تک تو جو کچھ ہوا ہے اس سے وہ تسلی بخش نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی توقع کرتے ہیں نئے چیف جسٹس صاحب سے کہ ان معاملات میں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بنیادی حقوق کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ آئین کی سربلندی کی بات کی ہے، ہمیشہ ہر فورم پر. ہمیں توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنے چیف جسٹس ہوتے ہوئے